اب ہمارے بیچ میں جو ہے عالی جناب عزت مآب سید صفدر حسین زیدی صاحب ہیں، مولانا حضرت مولانا انوار احمد قاسمی صاحب ہیں اور محفوظ الحسن خان صاحب ہیں، اور اس کے بعد میں آبھار ویکت کریں گے عالی جناب مولانا حسن اکبر صاحب۔ تو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آواز دے رہا ہوں، اسی شعر کے ساتھ کی کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ تو بہت ہی ادب کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں عالی جناب عزت مآب سید صفدر حسین زیدی صاحب کو، آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں تقریباً بہت کچھ ہوئیں اور سب نے اپنے اپنی مقام پر بہتر باتیں کہیں، لیکن جس عظیم ذات کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جونپور شہر میں غریبوں کی تعلیم جو اچھے اسکولوں میں پڑھانا چاہتے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ انگلش میڈیم تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ 10-20 ہزار کمانے والے بھی انگلش ایجوکیشن دلانے میں ان کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ تو تقریباً 10-15 برس پہلے ہم نے ایک لیٹر لکھا وہاں لندن میں کہ بھئی یہاں جونپور پہ بھی کیوں نہیں نظر کی جا رہی، جبکہ لکھنؤ وغیرہ تمام لوگ پڑھا رہے ہیں، اور لیٹر لکھ کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھیجا۔ خاموش ہو گئے، ہم نے کہا ہو سکتا ہے لیٹر یہ کہیں ڈال دیا گیا ہو کوڑے خانے میں۔ لیکن 2-3 مہینے کے بعد ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا فون میرے پاس آیا کہ آپ اگر وقت ہو تو ایک دن کے لیے ہم آپ میٹنگ رکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ گئے ہم وہاں، آپ یقین نہ کریں گے، انہوں نے ٹرین پوچھ لیا تھا اور وہ اسٹیشن پہ ملے ہم کو، لینے کے لیے وہاں چلے آئے۔ میں تھرا گیا کہ میری حیثیت کیا، میری وقت کیا، لیکن لینے کے لیے چلے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ لیٹر میرا دکھایا کہ یہ لیٹر آپ نے کہیں بھیجا تھا۔ ہم نے کہا جی ہاں، جونپور میں بہت سے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے ہم نے بھیجا تھا۔ کہا تو ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، ہمارے پاس سے لیٹر بھیجا گیا اور ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو آپ مجھے ایک بہتر انسان تلاش کے دے دیجئے جو پورے ضلع کی کیا کہتے ہیں انکوائری کر سکے، کہاں کہاں لوگ غریب ہیں۔ تو ہم نے علی شبر صاحب مرحوم کے بیٹے جناب کیفی صاحب کو حوالے کیا، اور انہوں نے پورے ضلع کی انکوائری کی۔ ان کو انہوں نے تنخواہ بھی دی جو کچھ دینا تھا۔ انکوائری کرنے کے بعد جب پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج تک الگ الگ اسکولوں میں اگرچہ آنے والے اور پڑھوانے والوں کو جتنا ٹینشن ہوتا ہے اتنا پڑھنے والوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ پڑھنے والے اپنے اطمینان سے نہیں پڑھا، نہیں لے رہے ہیں، دیکھ لیں گے، کیا کر لیں گے، طرح طرح کی باتیں رہتی تھیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ 400-450 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اگر 450 کے گارجین یہاں تعزیت میں آ جاتے تو ایسا احساس ہوتا کہ ہاں ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، ہاں ہم نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہمارے وسیع صاحب نے کہ مشن آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ یقین مانیں جب مشن آگے بڑھانے والوں کو حوصلہ دینے والوں کا یہ حال ہے تو آگے کیسے مشن آگے بڑھے گا؟ اب آپ سوچیں کہ انعام کی تقسیم کا میں پروگرام کرتا تھا، پتہ نہیں کسی انہی کے کوئی آدمی آیا ہوا تھا یہاں، ہمارے پروگرام میں شریک ہوا، اس نے ویڈیو بنا کے ان کو دکھا دیا، اتنا خوش ہوئے جو انعام کی تقسیم کا پروگرام تھا کہ کہا اس سال ہماری طرف سے بھی 12 بچوں کو جو سب سے ہائی ہیں ان کو یہ دے دیجئے گا 1,000 روپے۔ اب آپ سوچیں تعلیم کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ غریبی دور کرنے اور جہالت دور کرنے کے لیے کم از کم جاہل کو بھی تو جگنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ دشمن غربت کا خود غریب ہے، جہالت کا دشمن خود جاہل ہے، جہالت کا کہ علم کا دشمن خود جاہل بنا ہوا ہے۔ پڑھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے کی خواہش نہیں۔ جیسے ایک مردہ ہے، قبلہ وسیع صاحب معاف کیجئے گا،
اور یہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے یہاں، ہر قوم میں دیکھیے ایک مولانا صاحب چلا رہے ہیں بیچارے، 2-4 لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، آدمی بہت کم۔ ہمارے شہر کے سر سید قاسمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شہر کے، پورے ملک کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اتنا کام کرنے والے لوگ سب کے سب آپ دیکھتے ہیں، لیکن کام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ سنت چلی آ رہی رسول اللہ کے زمانے سے، کام کیا مر گئے، 80 آدمی نہیں دکھائی دیے مٹی میں، بہت زیادہ تعداد تھی تو 80 آدمی تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو کام کرنا بڑا جگرے کا کام ہوتا ہے، بہت برداشت کا کام ہوتا ہے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ علم کا کام کیا۔ کون ایسا ہے اس میں جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے؟ ہمارے درمیان اداروں کے بارے میں، اداروں میں سروس کرنے کے بارے میں اتنا جھگڑا، اتنی لڑائی، اتنی آفت، ممبر بننے کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں اتنی آفت ہے۔ خدا کی قسم ایسے لوگ آفت کرتے ہیں جو چاہیں تو ویسے ہی کالج تیار کر لیں، ویسے ہی ادارہ بنا ڈالیں، ویسے ہی کیفیتیں بنا ڈالیں، مگر افسوس یہ ہے لڑنے کا مزاج ہے تو لڑنے کی خواہش زیادہ ہے اور بنانے کی خواہش بہت کم ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں بس تقریر تمام کر رہا ہوں، کاش جو لوگ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آ کر کے، ابھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا میں کہ نصیر الدین صاحب کا ایک واقعہ، انہوں نے کہا جہاں پہنچے کہا کہ سب لوگ اگر میری تقریر سننا ہے تو سب لوگ پیسہ جمع کریں۔ اب سب بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ یہ پیسہ لے کے پڑھیں گے سب لوگ، یعنی ہر آدمی پڑھ کے، تو ہر آدمی پیسہ دے۔ تو ہر آدمی نے مجبوراً سوچا کہ پتہ نہیں کیا، کہا ایک اہم بات بتانے والا ہوں، ہر آدمی پیسہ جمع کرے۔ اب سب آدمی جلدی جلدی پیسہ جمع کرنے لگے کہ بھائی پتہ نہیں کیا اہم بات بتاویں جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ سارا مجمع پیسہ جمع کر کے اور انہوں نے جھولی میں لے کے وہ ممبر پہ بیٹھ گئے، کہا یہ سب نے پیسہ دیا۔ اور اب میں سناتا ہوں، پوری تقریر کیا۔ اب میں آج یوں ہی کہہ دوں قلب صادق صاحب کی طرح تقریر کیا، اب انہوں نے چاہے جو کیا ہو، لیکن فی الحال یہ سمجھ لیجئے قلب صادق صاحب کی طرح تقریر کیا۔ متحد رہیے، اتحاد میں ترقی ہے، لڑیے مت، اس میں نقصان ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، متحد کا مطلب سنی شیعہ نہیں، دنیا انسانیت متحد رہے، صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کے لوگ انسان متحد رہیں، اور جو بھی اقتدار کا خواہاں ہے وہ اختلاف کیے بغیر اقتدار کا ہاتھ پاتا ہی نہیں، اسی کو اس کے پاس ہنر نہیں ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے، انہوں نے مولانا نے مولا علی کے قول کو پیش کیا ہے، لیکن میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، ایکسیلنٹ اگر حاصل کر لیا، آپ نے علم میں کسی تبحر پیدا کر لیا، آپ نے اپنے ہنر میں ایسا مقام حاصل کر لیا کہ کوئی اس مقام پہ نہ پہنچا ہو، تو دولت بھی اس کے پیچھے چلے گی، عزت بھی اس کے پیچھے چلے گی، حکومت بھی اس کے پیچھے چلے گی، اقتدار بھی اس کے پیچھے چلے گا، اور عورت بھی اس کے پیچھے چلے گی۔ سن لے جوان، ہاں ایکسیلنٹ پیدا کیجئے، آگے بڑھئے، ہم اپنے فن میں یکتا ہو کے رہیں گے۔ تو انہوں نے جب تقریر کیا، آپ سوچیں گے بیچ سے غائب، بات میری بھی ختم ہو رہی ہے، میں سیدھے لکھنؤ سے ادھر چلا رہا ہوں، سیدھے بالکل بلا کہیں رکے ٹکے۔ اب جیسے ہی انہوں نے تقریر ختم کیا تو سب کو پیسہ بانٹنا شروع کر دیا، کہا یہ آپ کا 100 روپیہ، آپ کا 50 روپیہ، آپ کا 10 روپیہ، سب کو جن کا تھا لکھا پڑھی میں سب انہوں نے دے دیا۔ کہا صاحب آپ کو جب واپس کرنا تو دے دیا کیوں؟ کہا صاحب اس لیے لیا تھا کہ آپ لوگ اسی وجہ سے آ کے سن لیجئے گا۔ اب آپ غور فرمائیں، اگر یہی قلب صادق صاحب کی طرف سے اعلان ہوتا کہ 3000 بچے یہاں اور پڑھائے جائیں گے تو 17,000 کا مجمع یہاں دکھائی دیتا۔ توجہ فرمائے اپنے، تعزیتی جلسہ، یعنی جیسے مریا ہوا کام۔ ارے بھئی یہ تعزیتی جلسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرنے والے کی زندگی کا بیان کر کے لوگوں کے اندر زندگی بانٹی جاتی ہے، زندگی پیدا کی جاتی ہے، حیات پیدا کی جاتی ہے۔ قلب صادق صاحب، میں جنازے میں تھا وہاں، خدا کی قسم ایسا جنازہ اس انداز سے میں نے بھی بہت جنازے دیکھے، ایران سے لے کے تمام جہاں پر دنیا تک۔ ایران میں شہداء کا جنازہ آتا تھا تو یقیناً گریہ بہت ہوتا تھا شہداء کے جنازے پر، لیکن قلب صادق صاحب کا جب جنازہ اٹھا ہے،
ہزاروں عورتیں رو رہی تھیں، بچے تڑپ رہے تھے، بزرگ گوشوں کنار میں رو رہے تھے۔ یہ تابوت نہیں اٹھا تھا، ایک علی کے چاہنے والے کا جنازہ اٹھا تھا۔ بلا تشبیہ میرے ذہن میں جیسے لگا کہ میرے مولا کا جب کوفے میں شہادت کا اعلان ہوا ہے تو تمام لوگ رونے لگے، بیوائیں بے چین ہو گئی، فقراء بے چین ہو گئے، مجبور بے چین ہو گئے، پریشان حال مجبور بے چین ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی بحیثیت علی کے نہیں رہے، ہر ایک کے ساتھ اسی کے جیسے بن کے رہے، غریب کے ساتھ غریب بنے رہے، مفلوق الحال کے ساتھ مفلوق الحال بنے رہے۔ تو عزیزو وہ جنازہ اٹھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ واقعاً کوفے کا منظر کیا رہا ہوگا جب ایک ادنا چاہنے والے کے جنازے کا یہ منظر ہے۔ عزیزو قلب صادق صاحب کے مشن کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آج ہی یہ جو تعزیتی جلسے کی کمیٹی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ قلب صادق مشن کے نام سے رجسٹریشن کرا کے کسی تعلیمی مہم کا آغاز کرے۔ میرا جو تعاون ہے میں حاضر ہوں، اور جو لوگ بھی چاہتے ہیں، اچھا یہ صرف اس لیے نہیں کہ تقریر ہماری تقریر تحریر سب 2 دن بعد قبر میں سب چلے جائیں گے، نہ ہم کو تقریر کا لوہا منوانا ہے، نہ سکہ منوانا ہے، اور نہ کوئی یہ خواہش رکھے۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے کہ جلسے میں آ کے ہم نے اپنے کو پہچانوا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، سب چلے گئے، ایک سے ایک لوگ اسی کلو کے امامباڑے میں نہ جانے کتنے لوگوں نے دیکھا اور کہاں آئے اور کہاں چلے گئے۔ لیکن یہ قلب صادق صاحب اتنے بیانات جس دن انتقال ہوا ہے، اتنے بیانات آئے ہیں کہ اگر لکھ دیا جائے تو 500-600 صفحے کی کتاب تیار ہو جائے گی۔ شخصیت اتنی گراں قدر تھی۔ تو یہ ایسے ہی نہیں، اخلاق، بول چال اتنی میٹھی بول۔ قلب جواد صاحب کی بیٹی کی شادی تھی بڑے امامباڑے میں، وہاں پر سارے لیڈران وغیرہ سبھی آئے تھے، اور اتنے میں دیکھا کہ قلب صادق صاحب آخر میں تشریف لائے۔ وہ پہلے والی ہیڈ لائن سے نہیں، سب سے پیچھے والے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سب سے ملتے ہوئے، جتنے چھوٹے ناٹے کمزور دبے سب ہڑبڑا اٹھے جا رہے، سرکار سرکار۔ اس کے بعد پہنچے لیڈران کے پاس، اور پھر لیڈران کے ساتھ اسی وہ کیا کہتے ہیں برابری کے ساتھ ملاقات اور ملنا، یہ سب معنی رکھتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے آدمی بلا وجہ تھوڑی قلب صادق چلا رہا ہے۔ کیوں؟ اخلاق، علم کے بعد اخلاق ہونا چاہیے، حسن اخلاق، قاعدے سے ملنا۔ پتہ چلا کہ ٹیڑھا منہ بنائے باہر چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تو منہ بھی ٹیڑھا کرے، کہا قلب صادق صاحب کی تعزیتی جلسے میں جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، ایسے میٹھے بشاش اشاش مسکراتے چہرے کی تعزیتی جلسے میں جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کھائی جائیں گے، مار ڈالیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ان سب چیزوں کو جو ہماری زندگی کا بیس ہے، ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے، ہمارے اندر زندگی پیدا ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ جلسہ بھی ایسے حالات میں بہت ہی عظیم جلسہ ہے جہاں واقعی معنوں میں لوگ سمجھتے نہیں کہ ہاں کسی کی شخصیت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب عالم، صاحبان اخلاق، صاحبان کردار اور کام کرنے والوں کے لیے حوصلے کا سبب بنے، ہمت شکنی کا سبب نہ بنے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ مولانا قلب صادق صاحب قبلہ کی روح کو احسال فرمائیں۔ 27 تاریخ کو ان کا 40واں ہے، اور انشاءاللہ 27 کے بعد ایک مجلس کا اعلان کروں گا جس میں ان کے بیٹے قلب سبطین نوری صاحب بھی خطاب کریں گے۔ ابھی ان سے آج بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ چیلوم کے بعد ہم لوگ کوئی تاریخ معین کر لیں گے۔ آپ حضرات کو جن کو موقع رہے، حالانکہ معلوم ہے کہ مجمع اسی طرح سے ہوگا لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔